محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیسی مدنی سوچ تھی نا، کیسی زبردست سوچ تھی، اور کس قدر عاجزی کے خوگر ہوتے تھے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے تو جھک کر ملتے ہیں، ان کے لیے نا بالکل ایسے بچ جائیں گے، مگر والدین، بہن بھائیوں، بال بچوں کے ساتھ ان کا رویہ ایسا جارحانہ، غیر اخلاقی اور بذا اوقات سخت دل آزار ہوتا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عوام میں عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا مقبولیت عام کا باعث ہے، لوگ اچھا کہیں گے، جبکہ گھر میں حسن سلوک کرنے سے عزت و شہرت ملنے کی خاص امید نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ لوگ عوام میں خوب میٹھے بن کے رہیں گے۔ اسی طرح جو اسلامی بھائی بعض مستحب کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں گے، مگر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہیاں برتتے ہیں، مثلا ماں باپ کی اطاعت، بال بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت، اور خود اپنے لیے فرض علوم کے حصول میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اس حکایت میں عبرت کے نہایت اہم مدنی پھول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن نیک کاموں میں شہرت ملتی اور واہ ہوتی ہے، وہ دشوار ہونے کے باوجود بآسانی سر انجام پا جاتے ہیں، کیونکہ حب جا یعنی شہرت و عزت کی چاہت کے سبب ملنے والی لذت بڑی سے بڑی مشقت آسان کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، حب جا میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ عبرت کے لیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت یعنی عبادت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ نمبر 2، دو بھوکے بیڑیوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے، دو بھوکے بیڑیے جو ہیں بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جا یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی ہے۔ دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جا مسلمان کے دین میں مچاتی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ لوگ مجھے اچھا کہیں، میری تعریفیں کہیں، لوگ میری واہ کریں، اس کے تعلق سے احیاء العلوم کی جلد 3 اور صفحہ نمبر 212 تا 217 کو سامنے رکھ کر کچھ مدنی پھول مزید عرض کرتا ہوں۔ حب جا و ریا نفس کو ہلاک کرنے والے آخری امور اور باطنی مکر و فریب سے ہیں۔ اس میں علماء، عبادت گزار اور آخرت کی منزل طے کرنے والے لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، حضور مزید توجہ بڑھائیے۔ اس طرح یہ حضرات بعض اوقات خوب کوشش کر کے عبادات بجا لائیں گے، پیاری محفلیں میں، بڑی محفلوں میں جائیں گے، خوب سج دھج کر جائیں گے، خوب سر لگا کے بڑھ چڑھ کر نعتیں پڑھیں گے، نفسانی خواہشات پر قابو پانے بلکہ شبہات سے بھی خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے اعضاء کو ظاہری گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں، مگر عوام کے سامنے اپنے نیک کاموں، دینی کارناموں اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں، جیسا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بیان کیا تو یہ ہو گیا، یہاں بیان کیا، میں نے وہاں بیان کیا، بیانات کرنے، نعت شریف پڑھنے کے لیے اتنی تاریخیں بک ہیں میرے پاس، مدنی مشورے میں رات اتنے بجے تک میں لگا رہتا ہوں، آرام کی مجھے وقت نہیں ملتا، تھکن اتنی ہوتی ہے، بس یہ میری آواز جو ہے نا، یہ اس وجہ سے خراب ہو گئی ہے کہ ابھی بس میں 3 محفلیں پڑھ کے آیا ہوں۔
جی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں مزید عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے. اپنے علم و عمل ظاہر کر کے نا مخلوق کی یہاں مقبولیت اور ان کی طرف سے ہونے والی اپنی تعظیم و توقیر، واہ واہ اور عزت کی لذت حاصل کرتے ہیں ایسے لوگ. جب مقبولیت و شہرت ملنے لگتی ہے نا تو ان کا نفس چاہتا ہے کہ علم و عمل لوگوں پر زیادہ سے زیادہ ظاہر کریں تاکہ اور بھی عزت بڑھے. لہٰذا وہ اپنی نیکیوں، علمی صلاحیتوں کے تعلق سے مخلوق کی اطلاع کے مزید راستے تلاش کرتا ہے، اور خالق کے جاننے پر کہ میرا رب تعالیٰ میرے اعمال سے باخبر ہے، مجھے اجر دینے والا ہے، قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، لوگ واہ واہ اور تعریف کریں، اور خالق کی طرف سے حاصل ہونے والی تعریف پر قناعت نہیں کرتا. نفس یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فلاں بندہ نفسانی خواہش کا تارک ہے، شبہات سے بچتا ہے، رائے خدا میں خوب پیسے خرچ کرتا ہے، عبادت میں سخت مشقت برداشت کرتا ہے، خوف خدا اور عشق رسول میں خوب آہوزاریاں کرتا ہے، خوب آنسو بہاتا ہے، مدنی کاموں کی دھومیں مچاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت دل جلاتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، آنکھ کان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگاتا ہے، روزانہ درس و بیان، نعت خوانی اور یہ سلسلہ یہ اپنائے رکھتا ہے. تو ان لوگوں کی زبان پر جب یہ بتایا جائے گا نا تو ان لوگوں کی زبانوں پر اس بندے کی خوب تعریف جاری ہوگی، اور اس سے عزت و احترام کی نگاہ سے لوگ دیکھیں گے. اس کی ملاقات اور زیارت کو اپنے لیے باعث سعادت اور سرمایہ آخرت سمجھیں گے. حضور بہت اہم بات ہو رہی ہے، مزید توجہ بڑھائیے کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، مطلب اپنی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، تو لوگوں کے زبانوں پر ان کی تعریفیں ہوتی ہیں. پھر حصول برکت کے لیے مکان یا دکان پر 2 قدم رکھنے، چل کر دعا فرمانے دینے، چائے پینے، دعوت و طعام قبول کرنے کی نہایت مطلب ان سے نا عرض کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں، ان کی رائے پر چلنے میں 2 جہاں کی بھلائیاں تصور کریں گے. اسے جہاں دیکھیں گے خدمت کریں گے، سلام پیش کریں گے، اس کا جھوٹا کھانے پینے کی حرص کریں گے، اس کا تحفہ اور اس کے ہاتھ سے مس ہوئی چیزیں پانے میں ایک دوسرے پر سبقت کریں گے، اس کی دی ہوئی چیز چومیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں کے بوسے لیں گے، احتراماً حضور، سیدی، حضرت وغیرہ القابات کے ساتھ خاشعانہ انداز اور آہستہ آواز میں بات کریں گے، ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر دعاؤں کی التجا کریں گے، مجالس میں ان کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہوں گے، اسے ادب کی جگہ پر بٹھائیں گے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کریں گے، عاجزانہ انداز میں تحفے اور نذرانے پیش کریں گے، تواضع کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا مثلا خادم، غلام، نوکر، ہم تو جناب آپ کے نوکر ہیں، یہ اس طرح بات کریں گے. خرید و فروخت کے معاملات میں ان سے مروت برتیں گے، ان کی چیزیں عمدہ کوالٹی کی اور بہت سستی جو ہے وہ بھی عمدہ کوالٹی کی چیزیں وہ بھی سستی یا مفت دے دیں گے. اس کے کاموں میں اس کی عزت کرتے ہوئے جھک جائیں گے. لوگ اس طرح نا عقیدت بڑے انداز سے نفس کو بہت زیادہ لذت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ لذت ہے جو تمام خواہشات پر غالب ہے، تمام خواہشات پر. اس طرح کی عقیدت مندوں کی لذتوں کے سبب گناہوں کا چھوڑنا اسے معمولی بات نظر آتی ہے، کیونکہ حب جا کے مریض کو نا نفس گناہ کروانے کی بجائے الٹا سمجھاتا ہے کہ دیکھ گناہ کرے گا تو عقیدت مندوں کی جو آنکھیں ہیں نا یہ پھر جائیں گی. لہذا نفس کے تعاون سے جو عزت کرنے والے ہوتے ہیں ان میں اپنا وقار رکھنے کے جذبے کے سبب عبادت پر استقامت کی شدت اس کو نرمی و آسانی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ باطنی طور پر لذتوں کی لذت اور تمام شہوتوں
یعنی خواہشات سے بڑی شہوت، یعنی عوام کی عقیدت سے حاصل ہونے والی لذت کا ادراک یعنی پہچان کر لیتا ہے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، حالانکہ اس کی زندگی اس پوشیدہ یعنی حب جا، اپنی واہ واہ چاہنے والی یہ جو حب جا ہوتی ہے نا، یہ اس خواہش کے تحت گزر رہی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں گزر رہی ہوتی، جس کے ادراک یعنی سمجھنے سے نہایت محتاط عقلیں بھی عاجز و بے بس ہیں۔ وہ عبادت خداوندی میں اپنے آپ کو مخلص اور خود کو حرام کردہ معاملات سے اجتناب یعنی پرہیز کرنے والا سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو بندوں کے سامنے زیب و زینت اور بناوٹ کے ذریعے خود لذتیں پا رہا ہے، اسے جو لذت و شہرت مل رہی ہے اس پر بڑا خوش ہے۔ اس طرح عبادتوں اور نیک کاموں کا اجر ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، اور وہ نادان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا ہے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور دیکھا آپ نے، نعت خواں بھی جہاں جاتا ہے نا، لوگ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پیش کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جھک کے نا ایسے سلام کریں گے، کوئی نذرانہ، کوئی رقم، کوئی لفافے یہ بھی پیش کریں گے تو ایسے دونوں ہاتھ سے سر جھکا کر یہ حضور قبول فرما لیں، بس ہمارا دل رکھ لیں۔ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، بعض تو رو رہے ہوتے ہیں دیوانے کہ بھئی آپ تو مدینے کی یاد میں بڑا تڑپتے ہو، بس دعا کرو نا ہم بھی مدینے چلے جائیں۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔